نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، انا محمد عبد اللہ و رسول. اس میں دو طرح کے لوگوں کا رد ہوتا ہے یا دو طرح کے گمراہ فرقوں کا رد ہوتا ہے. عبدن سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس میں ان لوگوں کا رد ہوتا ہے کہ جو غالی قسم کے صوفیہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنے والے، حتیٰ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس عبد سے کہ بھائی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس سے ان لوگوں کا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں تجاوز کرتے ہیں، حد سے مبالغہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا رد ہوتا ہے. اور رسول اس میں ان لوگوں کا رد ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل بھی تعریف کے قائل نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ پہلے والے میں نے آپ کو بتایا کون ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مطلب لوگ میں نے اس لیے بتایا دو طرح کے لوگوں کا. دیکھیں یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک غلط چیز پائی جاتی ہے تو اس کا جب ریئیکشن نکلتا ہے نا، تو ریئیکشن میں یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ الٹ ریئیکشن نکلتا ہے، دوسری ایکسٹریم پیدا ہوتی ہے ریئیکشن میں. ریئیکشن کبھی بھی عدل کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتا. کوئی غلط چیز ہو رہی ہوگی تو دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اس کو عدل سے ٹیکل کیا جائے، جو اس میں صحیح ہو اس کو لے لیا جائے، جو اس میں غلط ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جب ریئیکشن پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اس کی دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے. مثال کے طور پر شیعوں کے ریئیکشن میں خوارج پیدا ہوئے، یعنی شیعہ جو کہ بعض صحابہ میں انہوں نے حد سے ان کو تعریف کر کے بڑھا دیا تو خوارج نے ان صحابہ کی تکفیر کر دی، یہ ریئیکشن تھا. اسی طرح شیعوں کے ریئیکشن میں ناصبیت پیدا ہوئی کہ جو علی اور اہل بیت کے فضائل کو تسلیم نہیں کرتے. تو ہمیشہ ایک گمراہی اور پھر اس کے نتیجے میں ریئیکشن عموماً تاریخ میں رہے ہیں. یہ دو ایکسٹریمز کہلاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں اس ایکسٹریم کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس ایکسٹریم کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہمیشہ جو آپ کو جو وسط اور اعتدال پر راستہ ملے گا وہ اہل سنہ والجماعہ کا راستہ ملے گا، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ملے گا ہر معاملے میں. قدریہ جب وجود میں ہے تو اس کا جو ریئیکشن تھا وہ جبریہ تھے. قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا، جبریہ نے تقدیر کو اتنا مانا حد سے تجاوز کیا کہ انہوں نے جبر کا قائل کہہ دیا کہ نہیں، ہر چیز جو انسان کرتا ہے کوئی چوائس ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ بالجبر اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کی، نعوذ باللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہاں پہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا اور یہی اصول تھا کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں یہ گمراہی ہے. لیکن پھر اس کے رد میں لوگ اتنے سوکھے ہو جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا. اپنی قوم کی، اپنی قبیلوں کی تعریف کر لیں گے، اپنے والدین کی تعریف کر لیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تعریف ہوگی وہاں ان کا سینہ تنگ ہو جائے گا. ایک چیز ہے اور بڑی اہم بات ہے، اسی سے تعلق ہے، اس کو غور کریں کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، تو کچھ حضرات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں اور اتنی ریئیکشن پہ جاتے ہیں کہ جس سے تنقیص ہونا شروع ہوتی ہے کہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کچھ تھا ہی نہیں. یعنی جہاں پر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرتے ہیں وہاں پہ یہ بھی تو بتلائیں کہ جتنے علماء گزرے ہیں ماضی میں، ابن تیمیہ، امام ذہبی، حافظ ابن حجر، امام بخاری، امام احمد ابن حنبل، ان تمام کے علم کو ملا لیں، یہ علم کہاں سے نکلا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم سے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کوئی چھوٹا علم تھا؟ علم وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یہ کوئی چھوٹا علم تھا؟ کوئی کم علم تھا؟ یعنی آپ دیکھیں پورے 1400 سال کی اسلامک اسکالرشپ نکالیں، کتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنی تفاسیر، کتنے علوم پڑھائے گئے اور ابھی تک پڑھے جا رہے ہیں. یہ کس مشکات سے نکلے وہ علوم ہیں؟ نبوی علوم سے، جو کہ اللہ کی دین تھی، اللہ نے دیا تھا. تو لہٰذا جہاں پہ ہم ایک ایکسٹریم کو اپوز کرتے ہیں نا تو یہ خیال رکھیں کہ ہم اس اپوز کرنے میں کی دوسری ایکسٹریم بنا کے جائیں. جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ بہت کمال کا علم تھا. ہم فلاں اور فلاں عالم کی اور فلاں بزرگ کے علم کی تو کمال کی تعریف کریں گے، کبھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ہم نے لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیا ہوگا. بس جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم نے صرف نفی کی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو لہٰذا پھر سختی سے اوپر نہ آئے کہ آپ توازن اور اعتدال چھوڑ دیں، کبھی ایسا نہ کریں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے. اللہ کی قسم جتنی نبی سے ہم محبت کرتے نا اتنی کوئی نہیں کرتا. وہ الگ بات ہے کہ شاید الفاظ میں دکھاتے نہ ہوں، یہ اسی کمی کوتاہی کی طرف میں آپ نشاندہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ لوگوں کو بتلائیں کہ آپ محبت کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں. آپ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے
یہ نفی ہے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات میں قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نفی کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حلیم ہے، عرش پر مستوی ہے. اور پھر نفی عموم میں کی جاتی ہے کہ لیس کمثلہ شیء. ہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کی جیسی نہیں ہے. لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں. لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ وہاں بھی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، وہاں بھی تو گستاخ ہوتے ہیں. ہم مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ میلاد نہ منائیں، ٹھیک ہے، میلاد نہ منائیں، گمراہی ہے، بدعت ہے، نہ منائیں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے کرنی یہ بھی بتائیں. صرف نفی کے پہلو کو غالب نہ رکھیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کوئی کم ہے؟ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. تو ہم صرف یہ کیوں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایسے نہیں کرنی؟ یہ بھی تو بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے کرنی ہے اور کیسے کرتے ہیں، اور صحابہ کیسے کیا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نکلے جو وقت نہیں تھا نکلنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، کہا کہ اس وقت نکلے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا جی چاہ رہا تھا، آپ کو دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا، تو اس لیے میں گھر سے باہر نکل کے آپ کو دیکھنے آ گیا. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلوز اور ساتھ رہتے تھے اتنا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت تھی. ایک صحابی آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم گھر پہ جاتے ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، فکریں ہوتی ہیں، اور دنیا کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، پھر آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون اور اطمینان ملتا ہے. کل کو اگر ہم جنت میں جائیں گے تو آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے. تو بس یہ فکر کھا رہی ہے کہ اگر میں جنت میں چلا گیا تو آپ سے کیسے ملاقات ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل کو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. انس بن مالک فرماتے ہیں اتنی خوشی کا دن تھا، ایسا جملہ، ایسی حدیث تھی کہ ہم اس سے اتنا خوش ہوئے کہ یقیناً ہمارے اعمال جو ہیں وہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہیں، نہ ابو بکر جیسے ہیں، نہ عمر جیسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ کی قسم ان سے محبت بہت ہے. محبت صرف دعویٰ نہیں ہے، ان کے اعمال سے، ان کی سیرت کو اپنانے کے اعتبار سے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں، جیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن کر عمل کرتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی کوشش کرتے ہیں. ہاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن کوشش پوری رہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلو مقصد یہ ہے کہ یہ اجاگر کیے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ ہمیں اپنے اولاد، ماں باپ، اپنے آپ سے سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس حبا لی، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا وہ شخص ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے کہ جو اپنی اولاد اور مال سے زیادہ مجھے ترجیح دیں گے میری ایک ملاقات کو، مجھے دیکھنے کے لیے.